جی ناظرین السلام علیکم. بہت ساری خبریں ہیں اور ان خبروں سے جیسے تہلکہ.com مچ گیا ہوا ہے. میں پہلے ان خبروں کا تعارف کرا دوں، پھر اس میں سے ایک خبر جو کہ سب سے کرٹیکل امپورٹنٹ ہے، جس نے تباہی مچا دی ہے، لیکن تباہی دونوں طرف مچا دی ہے، تو اس کا ذکر کر دوں. وہ رائے ثاقب ہمارا ایک جرنلسٹ ہیں ہم نیوز کے. انہوں نے لاہور میں ایک جگہ کا دورہ کرایا، بڑی انویسٹیگیٹو رپورٹ کی. انہوں نے کہا یہ دیکھیں جی، نواز شریف کے جو ہے یہ تو فارم یہاں پہ چھپ رہے ہیں، یہاں پہ موریں لگ رہی تھی، یہ تو پرنٹنگ پریس لگایا ہوا ہے، اور یہ مانسہرہ کے فارم تھے لاہور کے اندر جناب، یہ ہو رہی ہے، اور یہ تو تباہی مچائی ہوئی ہے، یہ تو 2 نمبر کام کیا ہے سارا مانسہرہ کا، اور یہ وہ. اور اس کے بعد سے قیامت ہی مچی ہوئی ہے. رائے ثاقب صاحب کا کوئی پتہ نہیں چل رہا. اور اتنی 2 نمبر سی خبر انہوں نے کیوں کی؟ اس کے اوپر نصر اللہ ملک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ذرا کھل کے بات کی. انہوں نے کہا ہم پہ بھی بہت پریشر تھا یہ خبر چلائیں، لیکن ہم نے نہیں چلائی کیونکہ اس خبر میں سکون بہت تھا. بھائی وہ جو فارم ہے، وہ جو بیلٹ پیپر ہے، اس پہ 2 دفعہ تو نواز شریف کا نام لکھا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسما بخاری نے بھی آ کے کہا کہ یار یہ آپ کس طرح کی کیمپینیں کر رہے ہیں کہ ایک دروازہ کھلا ہے، اس کے اندر ایک جرنلسٹ گھس گیا اور اس نے کہا ہاں جی یہ تو بہت دیکھے، تو اس طرح بیلٹ پیپر چھاپے جاتے ہیں. اس کی کچھ مزید تفصیلات ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. اور یہ آپ کو بہت وشس کیمپین نظر آ رہی ہے، جس طرح کی وہ والی کیمپین تھی جناب کمشنر والی. یہ ایک اور تیر چلا اور یہ تیر بھی ضائع گیا. اس کے علاوہ بھی کچھ موضوعات پر بات کریں گے. اسلام آباد کے 3 MNAs کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل ہو گیا. اور 3 MNAs کون سے ہیں جی؟ حلقہ نمبر NA 46 47 48، تینوں مسلم لیگ کے MNAs، تینوں کا کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل. اس میں ہے جی طارق فضل چودھری، راجہ خرم، انجم مقیل، تینوں نون لیگ کے ٹکٹ سے کامیاب ہوئے، تینوں فارغ. تو یہ کیا چکر ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. اچھا، ایک بریگیڈیئر علی خان صاحب ہیں، انہوں نے اچانک سپریم کورٹ کے اندر درخواست دے دی کہ یہ جو ہے نا الیکشن کالعدم قرار دے جائیں. یہ 2 نمبر الیکشن ہوئے ہیں جی، یہ ٹھیک نہیں ہوئے، شروع سے کرائیں. یہ اس طرح کی درخواستیں لوگ دیتے رہتے ہیں، لیکن امپورٹنٹ بات یہ نہیں تھی کہ اس طرح کی درخواست دے دی گئی. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس طرح کی درخواست انہوں نے کہا جی کہ بھائی آپ سن لیتے ہیں سپریم کورٹ. ارے جب سپریم کورٹ میں سنی گئی، انہوں نے کہا ذرا مجھے درخواست گزار تو پیش کرے نا. تو پتہ چلا درخواست گزار تو نہیں ہے. انہوں نے کہا درخواست کے اوپر جو فیصلہ ہوگا سو ہوگا، درخواست گزار پیش کریں ذرا. تو درخواست گزار اب پیش ہوگا، اور اس سے ابھی تک نہیں پیش ہوئے، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی یہ کس چکر میں آپ کو، آپ کون ہیں، ذرا آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس پہ بات ہوگی. تو میرے خیال میں یہ معاملہ یہیں ختم ہو گیا. اس کے علاوہ جناب فیصل جاوید عمران خان کے دستے راست وہ اچانک منظر عام پر آ گئے، اور وہ جو چھپے ہوئے تھے، اس کا مطلب مراد سعید بھی آ جائیں گے، گنڈا پور تو پہلے ہی آ چکے ہوئے. تو وہ فیصل جاوید آئے، داڑھی بڑھی ہوئی، جیسے عمران ریاض خان آئے تھے، داڑھی بڑھی ہوئی، اور ان کا بڑے مشکل حالات ہیں، اور بس سب پہ مشکل وقت آیا ہوا ہے، اور کپتان کو رہائی نصیب ہو. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ بھئی ہم حالات دیکھ رہے ہیں، اور بس دعا کریں کہ یہ مشکل وقت ٹل جائے. ساتھ ہی پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت کا اعلان ہو گیا، جو کہ بڑی حیرت کی بات ہے. پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت کا اعلان ہو گیا. اچھا چلو ٹھیک ہے. اور آخر میں خبر آپ کو بتائیں گے PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مذاکرات، اور ان مذاکرات کے کیا بنا. اور ابھی کچھ تاڑر صاحب بات کر رہے تھے، کیا نام ہے ان کا، وہ جو تھے وزیر قانون، وہ والے تاڑر صاحب. تاڑر بھی تو بہت سارے ہیں نا ان میں. تو وہ جو ہے انہوں نے کہا جی کہ معاملات بڑے اچھے جا رہے ہیں، انشاءاللہ شام تک آپ کو خوشخبری سنا دیں گے. اب ذرا آ جائیں پہلی خبر کے بارے میں. رائے ثاقب، ہم نیوز، اور انہوں نے اچانک چھاپا مارا، اور چھاپے میں آ کر یہ انہوں نے ایک کمرہ سا دکھایا، بیٹھک سی، اس کے اندر انہوں نے دکھایا جناب کہ یہ جناب یہ کارروائی ہو رہی ہے، یہ بیلٹ پیپر ہے، اور یہ 2 نمبر. اب کوئی سوچے یار، اگر نواز شریف نے یہ بیلٹ پیپر چھپوانے ہیں تو یہ وہاں پر چھپوائیں گے.
لاہور میں، اور اتنا کھلا ہے کہ جو مرضی کنڈی کھڑکا کے اندر آ جائے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پھر ایک خبر نکالی گئی کہ یہ نہیں، یہ جو بیٹھک یا کمرہ ہے یہ بنیادی طور پر تو ہے پی ایم ایل این کے کسی ایم پی اے کا۔ اچھا، ایم پی اے کا ہے؟ پھر اس کے بعد وہاں پہ بھی کوئی خبر صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ پھر پتہ یہ چلا یہ خبر دوسرے اداروں کو دینے کی کوشش کی گئی، اور یہ پتہ چلا نصر اللہ ملک ہیں، ہمارے دوست ہیں، نیو کے سی ای او ہیں، ان کے توسط سے انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا یہ تو ہمیں بھی بڑا پریشر دیا گیا کہ یہ خبر آپ چلائیں، لیکن ہم نے اس خبر میں بہت سکم تھے، ایڈیٹوریلی بڑی غلط بات تھی، مطلب صحیح بات تھی ہی نہیں۔ تو ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا ہے وہ چلاتا ہے خبر، یہ تو ایسے ہی چلا دی انہوں نے، تو یہ خبر صحیح نہیں لگ رہی تھی ہمیں، تو یہ خبر ہمیں صحیح لگنی چاہیے تھی، تو اس لیے ہم نے نہیں چلائی۔ لیکن یہ خبر کون مجھے پریشرائز کر رہا تھا یہ میں شام تک آپ کو بتا دوں گا، تو یہ وہ بتائیں گے۔ لیکن یہ جو ہے نا ایک اور پروپیگنڈا کی کوشش ایکسپوز ہو گئی۔ اسما بخاری میدان میں اتری دبنگ طریقے سے، انہوں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہیں، گھٹیا حرکتیں، فضول سی باتیں۔ کبھی کمشنر کو لے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کمشنر ذہنی مریض ہے، پھر یہ لے آئے ہیں، پھر وہ خود اپنا ادارہ، ہم ٹی وی کا رپورٹر ہے، ہم ٹی وی نہیں چلا رہا، اس کی رپورٹ، تو یہ تو پھر کوئی رپورٹنگ نہ ہوئی، یہ تو پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اور جناب ہم ٹی وی وہ نہیں چلا رہا، اور بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، رائے ثاقب صاحب خود سے لاپتہ ہے اس کے بعد سے، تو یہ کافی زیادہ گڑبڑ ہو گئی بھی ہے۔ اور انہوں نے معاملات کو بنیادی طور پہ نہ دیکھیں، یہ الیکشن میں ایک پارٹی کا دوسری پارٹی سے مقابلہ نہیں تھا، ایک چینل کی فیک نیوز کا دوسرے چینل کی فیک نیوز سے مقابلہ تھا، ایک صحافی کی فیک نیوز کا دوسرے صحافی کی فیک نیوز سے مقابلہ تھا۔ ایک بندہ آ کے اچانک کچھ خبر چلاتا ہے، کمشنر ہوں اور میں نے یہ کر دیا اور میرا ضمیر ملامت کرنے لگا، میں سو نہیں سکا، میں تو خودکشی کرنے لگا تھا، میں مر جاؤں گا اور پھانسی لٹکا دو۔ مولا جٹ والے ڈائلاگ بولتا ہے، اس طرح کا بندہ تو پتہ نہیں، لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا بندہ ہوگا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی کوئی امریکہ میں بچی کی شادی کی ہوگی، 1000 فائلیں کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کی اٹھائی، کوئی یہ تو بڑا کوئی باتیں تو بڑے اللہ والے بندے کی کر رہا تھا، کوئی نشان حیدر ملا ہے اس سے، کچھ حرکتیں تو کوئی ایسی نہیں تھی ماضی میں، تو اوپر سے۔ لیکن ایک اینگل اور بھی ہے، ایک اینگل اور یہ ہے کہ یہ جنگ جاری ہے ابھی الیکشن کے بعد والی، حکومت بنی نہیں ہے، اور حکومت بننے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ دو طرح کی قوتیں ہیں، پرو اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اور یہ شاید ود ان دا اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، سیریسلی یہ آپ سمجھیں، یہ ود ان دا اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اور شاید تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ چینل کسی اور کے کہنے پہ کھیل رہے ہیں، ملک ریاض ہے، میرے پاس کوئی شواہد نہیں ہے کہ ملک ریاض کے سب کھلا رہے ہیں، لیکن اتنی بڑی گیم اور کون کر سکتا ہے اس ملک میں؟ تو یہ اچھا، دوسرا یہ کہ یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، ابھی کل کو کوئی اور خبر آئے گی، پرسوں کو کوئی اور خبر آئے گی، اس سے اگلے دن کوئی اور خبر آئے گی۔ یہ لمبی پلاننگ ہے، لمبے ہاتھوں والے لوگ ہیں، یہ کوئی آسان گیم تھوڑی ہے، انہوں نے پلان کیا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جو عمران خان کے متوالے ہیں وہ تو سمجھ رہے کمشنر کو، وہ تو سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں کتنا سچا آدمی ہے، رائے ثاقب ان کے سامنے تو پتہ نہیں کتنا بڑا جیدار صحافی ہے، اور جی دیکھیں اس نے بیلٹ پیپر پکڑ لیے، 2 نمبر غائب کر دیا۔ اب سب کو پتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن ایک طبقہ جو یہ یقین کرنا چاہتا ہے وہ تو یقین کرے گا۔ تو یہ لوگوں کے ذہنوں سے کھیلا جا رہا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں سے اس طرح کھیلا جا رہا ہے کہ لوگوں کی مرضی جو بنیادی طور پہ ان کی مرضی نہیں ہے، یہ نقطہ ہے، جو لوگوں کی مرضی دکھائی جا رہی ہے جو ان کی مرضی نہیں ہے، اور اس مرضی کی نتیجے پر کچھ فیصلے کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب کمشنر والی کہانی اگر غلط ہے تو وہ یہاں اب غلط صحیح کون دیکھتا ہے؟
کہانی تو کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں کیا سے کیا آ گیا ہے، لوگ تو انقلاب لانے والے ہیں، اب کم لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ بندہ ہی 2 نمبر ہے۔ تو یہ بہت خوفناک چکر ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ جو اسلام آباد میں 3 MNAs کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل ہوا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان کے خلاف درخواست ہوئی تھی کہ ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کیا جائے، معطل ہو گیا، عدالت میں گئے، عدالت نے معطل کر دیا۔ یہ الیکشن کمیشن میں جائیں گے، الیکشن کمیشن ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن دے دے گا۔ یہ ایک لیگل پروسیس ہے، اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، ان کی سیٹوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو یہ لیگل پروسیس اسی طرح چلتا ہے۔ اور یہ جو ہے طارق فضل چودھری، راجہ خرم، انجم وکیل، حلقہ نمبر NA 46 47 48 کے محفوظ لوگ ہیں، یہ جیتے ہوئے ہیں اور ان کی جیت کو تسلیم کیا جائے گا۔ وہ بڑا مزہ آیا۔ اب دیکھیں نا، چاروں طرف سے ایک کارروائی کی جا رہی، کارروائی کرنے والے کے ہاتھ نہیں نظر آ رہے، آلائے کار نظر آ رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے الیکشن کو متنازع بنایا جائے، الیکشن کے نتیجے میں ایک حکومت نہ بننے دی جائے، اور حکومت بن جائے تو اس حکومت کو چلنے نہ دیا جائے۔ پالیسی تو یہ سوچ تو PTI کی ہے۔ الیکشن کالعدم قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دی تھی، وہ بڑی خبر بن گئی اور چیف جسٹس نے آ کے وہ درخواست تسلیم بھی کر لی، اس کو عدالت میں بھی لگا لیا، بس یہاں تک خبر آئی۔ اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا یار یہ درخواست گزار کہاں ہے، یہ خبر نہیں آئے گی۔ اس کے بعد رائے ثاقب آ جائے گا، رائے ثاقب سے ہٹیں گے کوئی کمشنر آ جائے گا۔ یہ ایسا پروپیگنڈا کا نیٹ ورک ہے، آپ پاگل ہو جائیں گے لیکن ان تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس لیے کہ جب بھی آپ سچ کے قریب ہونے لگیں گے، آپ کو اتنی بڑی جھوٹی خبر آ جائے گی کہ آپ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ تو سچ یہاں پہ اس کاروبار میں نہیں مل سکتا۔ فیصل جاوید خان آ گئے منظر عام پر۔ فیصل جاوید جو بڑے کپتان صاحب کے جلسوں کے کرتے تھے، اینکرنگ کرتے تھے، اور بڑے ماڈرن سے نوجوان تھے، آج جو ہے انہیں ہم نے دیکھا داڑھی شاڑھی بڑی ہوئی، بال سفید ہوئے ہوئے۔ عمران ریاض جس طرح واپس آئے تھے اسی طرح کا حلیہ تھا۔ انہوں نے کہا جی ملک بڑی مشکل سے گزر رہا ہے، ہم سب بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں، اور سب کپتان کی رہائی کے لیے۔ حیرت بات اس بات پہ نہیں ہے کہ وہ واپس آ گئے، حیرت اس بات پہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے فوری طور پہ ان کی ضمانت دے دی ہے۔ اچھا، فیصل جاوید جس طرح کے رویے کا مظاہرہ کر رہے ہیں، فیصل جاوید جس طرح کے نہیں تھے، میں انہیں جانتا ہوں۔ میں اور وہ ایک زمانے میں ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے، یہ میرے سے جونیئر ہوا کرتے تھے، اور بڑے ڈیسنٹ تمیز والے نوجوان تھے، بہت اچھے نوجوان تھے۔ اور اس زمانے میں ہمارا ڈائریکٹ کام کے والے سے اتنا رابطہ نہیں تھا، لیکن بڑے اچھے نوجوان تھے۔ پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ وہ نہیں رہے جو یہ ہوا کرتے تھے، مختلف ہی ہو گئے ہیں۔ کچھ اب ان کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، بلکہ ایک دو دفعہ ظاہر ہے یہ سینیٹر وغیرہ ہو گئے تو ملاقات بھی ہوئی، تو وہ والے جو ہمارے مراسم تھے ویسے نہیں رہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بدل گئے ہیں۔ مجھے عمران خان کا بخار چڑھتا ہے نا، وائرس عمران خان، وہ والا چڑھ گیا ہوا ہے انہیں بھی۔ تو خیر، رہا ہو گئے، اچھی بات ہے، اپنی فیملی کو ملے، بہت اچھی بات ہے، نہیں کسی کو سیاسی طور پر گرفتار کرنا چاہیے، اس بات کو ماننا چاہیے۔ اچھا، آ جائیے ذرا مذاکرات کی طرف، پیپلز پارٹی اور PMLN کے مذاکرات اب جو ہے نا کسی نہ کسی موڑ کی طرف پہنچ رہے ہیں، اور ابھی یہ نون لیگ کے ترجمان جو ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ مذاکرات اب ہم کسی نتیجہ خیز مقام پر پہنچ رہے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی انکار کر رہی تھی نا وزارتوں سے، وہ خطرناک بات تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوتے کھائیں نون لیگ والے اور مٹھائیاں کھائیں پیپلز پارٹی والے۔ اگر آپ نے شیئر کرنا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ مشکل برس ہوں گے، ایسے نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کو جیسے آئیں گے تو آگے حالات، دیکھیے ایک تو فائنینشیل حالات بہت مشکل ہوں گے، فائنینشیل حالات بہت ہی مشکل ہیں۔ دوسرا، ساتھ اس طرح کی کیمپینیں چلتی رہیں گی، کمشنر جیسے بندے یا رائے ثاقب جیسے، کھرل جیسے لوگ ایسے تو آتے رہیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔
تو قیامت مچتی رہے گی یہاں پر۔ آئیڈیا یہ ہے کہ نہ انتخابات کو نہ مانیں، حکومت کو سٹیبل نہ ہونے دیں، سیاسی عدم استحکام پیدا کرتے رہیں۔ اور عمران خان اس کام کے بڑے ماہر ہیں۔ آپ ان کی ساری سیاست اٹھا کے دیکھ لیں، اپنا دور ہو یا کسی کا دور ہو، پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی۔ سٹیبلٹی نہیں ہونے دیں گے یہاں پر، کیونکہ سٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی، اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی تو پھر دنیا ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھے گی، انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا۔ اور شاید کچھ لوگوں کو یہ عزیز نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں یہاں غریب غریب ہی مرے، قصبہ پرسی میں ہی مرے، یہاں کے لوگ تعلیم، صحت اور صاف پانی کے لیے ترستے ہی مرے، بچے اسکول نہ ہی جا سکے تو بہتر ہے۔ تو یہاں پہ چیزیں ڈیولپ نہ ہوں۔ کچھ لوگوں کی خواہش ہے اور اس خواہش کے تحت اس ملک کا یہ حال ہوا ہے۔ بہت بہتر ملک ہے، بہت بہتر لوگ ہیں، دنیا کا سب کچھ ہے یہاں پر، کیا نہیں ہے اس ملک میں؟ ہیومن ریسورس اتنا بڑا ہے، نیچرل ریسورس یہاں پر ہے، سب کچھ ہے یہاں پر۔ ول بھی ہوگی یقیناً، سکل پہ بات ہو سکتی ہے، کیا ہمارے پاس حکومت چلانے کی سکل ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ہم ابھی تک جو ہے، چاہے ڈکٹیٹر ہو یا سویلین حکومت ہو، نتیجہ بحث کا تو صفر رہتا ہے۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، لڑائی مار کٹائی، کرپشن کے قصے، وزارتوں پہ سیاسی جماعتوں کے ایک دوسرے پہ رقیق حملے، پارلیمان پر حملے، عدالتوں کے کبھی فیصلے ہماری نظر میں، اور پھر الیکشن ہوتے ہیں اور تو الیکشن میں دھاندلی کے الزامات۔ ہم نے جو جمہوریت بچپن سے آنکھ کھولی ہے، ہم نے جمہوریت یہی دیکھی ہے، یہی منظر ہمیں نظر آئے ہیں۔ جمہوریت اس سے بہتر کانسیپٹ ہے، اس کے نتائج اس سے بہتر ہونے چاہیے۔ خیر یہ ایک لمبی بحث ہے، فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔